آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے چائنا یہ کر رہا ہے، چائنا وہ کر رہا ہے، چائنا نے آج کینیا کی بندرگاہ جو اس پہ قبضہ کر لیا ہے، کل ہماری بندرگاہ پہ قبضہ کر لے گا، تو یہ کون سے عناصر ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں؟ جی جان یہ سب انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی پوری دنیا اس وقت چائنا کے خلاف کھڑی ہے. اگر آپ جو آپ کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ان میں ووگ سے لے کے آپ چلے جائیں، جو آپ کے واشنگٹن پوسٹ ہے وہاں تک لے لیں، سب جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چائنا کے خلاف. اور امریکہ اور چائنا کی جو اکنامک وار چل رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، جس کی بنیاد پر جو رپورٹس ہمارا میڈیا وہ خوشہ چین ہے انٹرنیشنل میڈیا کا. جو رپورٹس وہاں سے آتی ہیں وہ اس کو مینوان پکڑتا ہے اور اسی طرح چھاپ دیتا ہے. اس کے نزدیک تحقیق کا معیار جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہی ہے. تو وہ رپورٹس آتی ہیں ہمارے میڈیا تک اور میڈیا سے لوگوں تک کنوے ہوتی ہیں. اس میں کچھ حد تک کچھ نہ کچھ کسی نہ جگہ پہ کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہوتی ہے اور باقی زیادہ تر پروپیگنڈا ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی چائنا کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے. تو اس کا اثر ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. رہی بات چائنا کی، تو دیکھیں کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو نہ تو وہ خیرات دے رہا ہوتا ہے اور نہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے انٹرنل جو ان کے مفادات ہوتے ہیں. پاکستان کے بھی مفادات ہیں، چائنا کے بھی مفادات ہیں. چائنا کے اگر ہم اسٹریٹجی کو دیکھیں، چائنا کا طریقہ واردات دیکھیں، میں چائنا کی طریقہ واردات یا چائنا کی اسٹریٹجی کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ آئے روز کیوں لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ چائنا دیکھیں ابھی اسپیسیفکلی جو بیان آیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو باقاعدہ طور پہ کمپین چلی اور کچھ سیاستدانوں نے بیان دیے کہ فوری طور پہ قرضوں کی واپسی کا اعلان شروع ہو رہا ہے. تو اس میں دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی سیاسی صورتحال گرم ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ذرا نا اس کے اندر تھوڑا سا ٹوسٹ لانے کے لیے یہ سیاستدانوں نے باقاعدہ طور پہ بیان دیے. دیکھیں بات نکل آئی، انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ آ رہے ہیں، وہ بات نکل آئی کہ 2021 کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کی واپسی شروع ہوگی. تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ یہاں پر چاہیے عمران خان صاحب کو جو اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جو نیشنل انٹرسٹ کی ہیں ان کو عوام کے سامنے پبلک کرنا چاہیے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے حکمران کسی چیز کے اوپر کوئی سودا کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. یعنی جو سوشل میڈیا پہ اور مختلف پاکستانی ٹی وی چینلز پہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں، دو مقاصد ہیں. خان نے ابھی جو چائنا کے دورہ کیا ہے اس میں جو ان کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں انہیں منظر عام پہ لایا جا سکے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میڈیا کے لوگ جو اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہاٹ ایشو ہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بارے میں معلومات جانے. تو وہ جو پروپیگنڈا انٹرنیشنلی آ رہا ہے وہ تھوڑا سا اپنے جو ریٹنگ کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. دوسرا اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی بیان ہے اس میں سیاستدانوں نے جو موجودہ ابھی ہم آگے سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے تو جو حکومت مخالف لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے اکنامک پچھلے 2-4 دنوں سے آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر گروتھ کے اندر بہت زیادہ کمی آئی ہے. تو اس صورت میں یہ بیان آنا مزید پریشر آئے گا. تو جو سیاسی صورتحال بننے جا رہی ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی، گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے اوپر مزید پریشر کریٹ کیا جائے ایسے بیانوں کے ذریعے. کیونکہ جب ایسے بیانات سامنے آتے ہیں تو آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آتی ہے جس سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے بیانات دیے گئے کیونکہ اپوزیشن نے بھی پہلے معاہدے کیے تو ان کو پتہ ہے کچھ معاہدوں کے اندر کیا چیزیں ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ انہوں نے پریشر کریٹ کیا ہے.